اور اب یہ آپ کو بتائیں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست دکھاتے ہیں۔ جو ہے وہ آئی ہے یا گرانٹ جو ہے وہ یو کے نے دی ہے، نعوذ باللہ اس گرانٹ میں جو ہے وہ کرپشن کی گئی ہے، خرد برد کیا گیا ہے۔ یہ تھا وہ اتنا گھناؤنا الزام جو میاں شہباز شریف صاحب پر، ان کی حکومت پر، اور اس میں پھر ساتھ ان کے فیملی ممبرز کو، ان کے سن ان لا کو، ان کی بیٹی کو جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ ملوث کیا گیا، اور یہ الزام جو ہے وہ لگایا گیا، اور اس الزام کو 5 مرتبہ ثبوت پیش کرنے میں ناکامی کے بعد ڈیلی میل جو ہے انہوں نے جو ہے وہ تسلیم کیا کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی، یہ ہم نے جو ہے یہ غلط الزام لگایا تھا۔ یہ غلطی ان سے کروائی کس نے؟ یہ 14 جولائی 2019 کو یہ جو ہے وہ خبر یا آرٹیکل جو ہے وہ چھپا تھا۔ یہ اس سے پہلے جو اس کے نمائندے تھے ڈیوڈ روز کو بلایا گیا، وزیر اعظم عمران خان نیازی نے خود ان سے ملاقات کی، ان کو جو بھی کوئی جعلی ڈاکومنٹس 2 نمبری جو انہوں نے کی ہوئی تھی وہ ان کے حوالے کی، اور شہزاد اکبر اس نے باقاعدہ یہاں جیل میں لوگوں کو ان سے ملوایا اور پورا ایک ڈرامہ کیا، اور اس ڈیلی میل کے نمائندے مسٹر روز کو ایسا چکمہ دیا ان فراڈیوں نے کہ وہ ان کی باتوں میں آ گیا، اور اس نے جا کے اتنی ڈیمیجنگ، یہ ملک کے خلاف جو ہے یہ ایک ایسی گھناؤنی سازش تھی تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی پاکستان کو امداد نہ دے، کوئی جو ہے وہ گرانٹ نہ دے۔ یہ ایک اتنی بڑی سازش تھی، تو اس نے جا کے جو ہے وہ خبر چھاپی۔ میاں شہباز شریف صاحب نے اسی وقت ان کو نوٹس سرو کیا، اور اس کے بعد ان کو سو کیا۔ 5 مرتبہ انہوں نے ٹائم لیا کہ جی ہم ثبوت پیش کرتے ہیں، ہم ثبوت پیش کرتے ہیں۔ ثبوت کو ہوتا تو پیش کرتے نا، وہ تو سارا ڈرامہ تھا ان فراڈیوں کا۔ تو وہ جب نہیں پیش کر سکے تو پھر انہوں نے اپنی غلطی کو جو ہے وہ تسلیم کیا۔ میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان صاحب سے، اور وہ جو 2 نمبر فراڈیا پتہ نہیں کہاں پہ چھپا ہوا ہے، بے شرم انسان شہزاد اکبر، جو اتنی گھٹیا گفتگو کرتا تھا پریس کانفرنس کر کے، اور خود جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس میں، جس میں 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا قومی خزانے کو، 5 ارب کی جو ہے وہ پراپرٹی نام کروائی فرح گوگی کے اور اپنا جو ہے وہ بشرا بی بی کے، اور 2 ارب خود لے کے اڑ گیا، اور اب پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ کو مزے کر رہا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں عمران خان سے اور شہزاد اکبر سے کہ وہ شریف فیملی سے نہیں، پوری قوم سے جو ہے وہ معافی مانگے، وہ پاکستان کی ریاست سے، پاکستان کے عوام سے جو ہے وہ معافی مانگے کہ انہوں نے یہ اتنا گھناؤنا فیل جو ہے وہ کیا تھا اس مقصد کے لیے کہ پاکستان کا جو ہے وہ نقصان ہو، اور صرف چاہتے یہ تھے کہ یعنی شریف فیملی کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ملک کو نقصان پہنچانے سے بھی جو ہے وہ باز نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پوری قوم کو مطالبہ کرنا چاہیے، بلکہ پوری قوم کو ان مکروہ چہروں کی شناخت ہو جانی چاہیے۔ یہ مکروہ بے شرم چہرے جو اپنے ذاتی اناد اور انتقام کی تسکین کے لیے اپنے مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمے بناتے ہیں، اور جھوٹے مقدمے بنانے میں جو ہے وہ نہ جو ہے وہ ملک کا خیال کرتے ہیں، نہ قوم کا خیال کرتے ہیں، نہ اداروں کا خیال کرتے ہیں۔ اے این ایف بھی جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنی صفائیاں پیش کرتا پھر رہا ہے، اور اس کی کریڈیبلٹی بھی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے، کیونکہ ان بے شرموں نے اسے بھی جو ہے وہ اپنے ذاتی انتقام جو ہے وہ کیس بنانے کے لیے استعمال کیا۔
تو یہ لوگ جو اس حد تک جاتے ہیں، میں پاکستان کے عوام سے دست بدستہ اپیل کرتا ہوں کہ ان چہروں کو پہچانیں۔ یہ ایک جال ساز، منتقم المجاز، ایک ایسا انسان ہے کہ جس نے ساری زندگی جو ہے یہی کچھ کیا ہے، اور اس نے جتنا irreparable نقصان اس ملک کا وزیر اعظم بن کے اس ملک کو دیا ہے، اس کے پیش نظر اس کی شناخت کریں، اس کا ادراک کریں، ورنہ یہ بندہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا۔ اس کی مثالیں دنیا میں موجود ہیں کہ اگر کسی قوم نے غلطی کی اور کسی 2 نمبر فراڈیے اور غلط آدمی کے پیچھے قوم لگی تو اس کے بعد ان قوموں کو جو ہے وہ غلامی کی دلدل میں جو ہے وہ دھکیل دیا گیا، اور وہ قومیں جو ہیں وہ صدیوں جو ہے وہ پیچھے جا پڑی۔ یہ بندہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کر دے گا اگر اس کی صحیح شناخت، قوم کو اسے پہچاننا چاہیے۔ اب اس کی بے شرمی، بے حیائی اور اس کی انتقام پہ مبنی کارروائیاں اب اتنی واضح ہو گئی ہیں، اب قدرت جو ہے اس سے زیادہ اور ہمیں کیا دکھائے گی؟ اور اس کے بعد بھی اگر ہم اس معاملے میں جو ہے وہ قومی شعور کا جو ہے وہ مظاہرہ نہیں کریں گے تو پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ وہ دن نہ دکھائے، پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پھر قسمت میں جو ہے وہ خرابی کی صورت جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے۔ نہ صرف یہ ثبوت، اس سے پہلے وہاں کی جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے، یہ منی لانڈرنگ کے متعلق یہ انہوں نے بڑا پراپیگنڈا کیا۔ 3000 ارب روپے سے شروع ہوئے کہ جیسے 3000 ارب جو ہے وہ میاں نواز شریف جیب میں ڈال کے لے گئے۔ اس کے بعد اس سلسلے کو یہ چلاتے رہے، بالآخر نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی جو ہے وہ شریف فیملی کے منی لانڈرنگ میں ملوث نہ ہونے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک یعنی بڑا خاص طور پہ دیکھنے کی بات ہے، بات کا جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے، اتنی یہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ بری پوزیشن ہے۔ اور اب جو کل ویڈیو جو ہے وہ سب نے سنی ہے، سب نے چلی ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مرشد فکر نہ کریں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم کر دیں گے۔ تو وہ مرشد جو ہے وہ فرما رہی ہے کہ یہ خان صاحب کی گھڑیاں ہیں، اور خان صاحب پتہ نہیں اب کتنی گھڑیاں ہیں، کہتے ہیں جی نہیں میرا تو اس گھڑی سے کوئی توبیت، ہمارا کسی اور گھڑی سے تعلق ہوگا۔ کوئی ایک گھڑی تو آپ نے نہیں بیچی، آپ نے تو پورا توشہ خانہ جو ہے وہ لوٹ لیا، اونے پونے داموں، بلکہ اونے پونے داموں بھی نہیں، جو ہے پہلے لوٹا اسے، لوٹ کے اسے بیچا، اور بیچنے کے بعد جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے وہ 1 یا 2% جو ہے وہ رقم جو ہے وہ جمع کرے۔ 20% کہتے ہیں، 20% جب اس کی اصل قیمت جو ہے اس کی ہی 20% جو ہے وہ قیمت لگانی ہے، اور اس 20% کا پھر 20% دینا ہے، تو وہ کیا دیا؟ تو یہ جو اس کا ایکسپوجر ہوا ہے، اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور چیزوں کے علاوہ میاں نواز شریف کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور ان کا صبر جو ہے وہ بھی جو ہے وہ اس کا ایک بنیادی کردار ہے، کیونکہ انہوں نے اس نے اتنا کچھ ان کے خلاف بکا، اتنی گفتگو کی، گالی گلوچ کی، اتنی جو ہے وہ حد تک امیز جو ہے وہ گفتگو کی، لیکن انہوں نے اس کے جواب میں، آپ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ اس کا جواب اس طرح سے نہیں دیا، بلکہ دیا ہی نہیں، اکثر و بیشتر تو جواب ہی نہیں دیا۔ اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو آ کے کس طرح سے جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ اب اس کی کرپشن جو ہے، فرح گوگی جو اس کی فرنٹ مین تھی، اس کی کرپشن جو ہے وہ 12 ارب روپے کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ 2 + 2 4 ثابت ہے۔ اسی طرح سے القادر ٹرسٹ کے نام پہ 5 ارب روپے کی جو پراپرٹی، نام باقاعدہ رجسٹری، انتقال باقاعدہ ریکارڈ ہے، وہ میں نے پیش کیا تھا آج سے تقریباً 4 مہینے پہلے۔
اس نے ایک لفظ نہیں کہا ان کے بارے میں۔ اسی طرح سے اب پھر یہ توشہ خانہ، اب یہ رسیدیں جعلی، سمجھو نہیں، تو یہ مرشد جو کرتی رہی ہیں، اور یہ مرشد کے جو آگے چیلے تھے، آپ یقین کریں کہ ان کے گھروں میں نوٹ گننے والی مشینیں موجود تھیں۔ یہ اس طرح سے ٹھیکیداروں کو، کانٹریکٹر کو بلا کے نیٹ کیش ان سے لیتے رہے ہیں، گننے کے لیے جو ہے وہ مشینیں رکھی ہوئی تھیں انہوں نے۔ تو یہ ان کی کرپشن جو ہے وہ کوئی یعنی اس کا تو احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بے شرم آدمی جو یہاں پہ پریس کانفرنسیں کرتا تھا، وہ اب پتہ نہیں کدھر دبئی میں بیٹھا ہے یا یو کے میں بیٹھا ہے۔ اب اس میں معاملہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر کارروائی، دیکھیں کارروائی کرنا کبھی بھی کسی حکومت کا معاملہ نہیں ہوتا۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور اداروں کو جو ہے وہ بنائے اور انڈیپینڈنٹ لوگوں کو ان اداروں میں لگائے۔ نیب کے قانون کو بہتر کر دیا گیا ہے تاکہ وہ کسی انتقامی کارروائی کے لیے استعمال نہ ہو، لیکن اسے ہم کنٹرول نہ کر رہے ہیں نہ کریں گے۔ ایک انتہائی انڈیپینڈنٹ اور دیانتدار آدمی کو نیب کا چیئرمین لگا دیا گیا ہے۔ یہ نیب کا کام ہے، اب یہ حکومت کا کام نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ میں یہاں پہ پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ ثبوت اکٹھے کر کے یہاں پہ دکھاؤں اور پھر بتاؤں کہ جی فلاں کو فلاں دن اریسٹ کیا جائے گا، فلاں کو فلاں دن جو ہے وہ کیا جائے گا۔ ہم اس بات میں پڑھنے والے نہیں ہیں، لیکن میں یہ چیئرمین نیب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اب تو پوری قوم جو ہے وہ یقین کیے بیٹھی ہے، ایسے ایسے ثبوت، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، اس طرح سے ایکسپوز کیا ہے کہ اب کوئی چیز باقی رہ نہیں گئی۔ آپ بھی مہربانی کریں، احتیاط کا دامن ضرور ہاتھ میں رکھیں، آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ نے ساری زندگی جو ہے وہ بڑے میرٹ پہ کام کیے ہیں، لیکن یہ میرٹ پہ کام کرنا جو ہے وہ اتنی تاخیر نہ کرے کہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جائے، اور یہ فراڈیے جو ہیں یہ اس میں سے جو ہے وہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکالنے میں کامیاب ہوں۔ ان کے اوپر جو ہے وہ سخت ترین جو ہے وہ تادیبی اور احتسابی جو ہے وہ عمل ان کے اوپر کرنا چاہیے۔ باقی گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل اس میں کسی قسم کا کو جو ہے وہ انتقامی رویہ نہیں اپنائے گی۔ عدالتیں آزاد ہیں، نیب آزاد ہے، اس کے مطابق جو کارروائی بنتی ہے وہ ہونی چاہیے۔ سب یہ بتائیے گا، سن لیں۔ اب دوسری بات جو میں آپ سے شیئر کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے پنجاب PMLN لیول پہ فیصلے کیے ہیں، اور ان فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ آج ہم جو ہے وہ میٹ بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن کو لڑنے اور اس کی بھرپور تیاری کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق ہم نے پنجاب کو 3 حصوں میں، 9 ڈویژن ہیں پنجاب کے، اسے 3 حصوں میں تقسیم کر کے وہاں پہ ڈویژن ڈسٹرکٹ کے جو ہمارے صدر اور جنرل سیکرٹری صاحبان ہیں، اور ساتھ وہاں پہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں، سینئر پارلیمنٹیرینز، ان پر مبنی جو ہے وہ کمیٹیز تشکیل دی گئی ہیں۔ یہ کمیٹی جو ہے یہ ودن 2 ویکس انشاءاللہ تعالی ہر صوبائی حلقے میں پورے انالیسس کے بعد، جو وہاں سے امیدوار ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں ان کو ملنے کے بعد، جو وہاں پہ ہمارے ٹکٹ ہولڈر اور سٹنگ MP صاحبان ان کو ملنے کے بعد ایک کنسنسس بھی پیدا کریں گے، اور ہر حلقے میں 2 امیدواروں کو جو ہے وہ نامزد کر کے ریکمینڈ کر کے جو ہے وہ بھیجیں گے، اور وہ پورا جو ایک ہمارا آرگنائزیشنل جو ہے وہ ڈیسیجن ہوگا یا ہماری جو ایکسرسائز ہوگی، جس میں انشاءاللہ تعالی ہر صوبائی حلقے میں یونین کونسل کے صدر سیکرٹری تک، میں اپنے یونین کونسلز کی جو تنظیم ہے جو ہم نے جو ہے وہ صوبہ سے لے کے یونین کونسل تک جو ہے وہ تشکیل دی ہے، ان سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی اس چیز میں حصہ لیں،
اور ایسے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ سامنے لائیں، ریکمینڈ کریں جو ہر قیمت پہ جو ہے وہ وہاں پہ پارٹی کے لیے بھی اور آپ کے الیکشن کے لیے بھی جو ہے وہ ایک مضبوط امیدوار جو ہے وہ تصور ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس الیکشن میں جو ہے وہ بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ اور میں عمران خان کو چیلنج کرتا ہوں کہ خان صاحب اگر مگر کو چھوڑیں، اسمبلی توڑیں، اور پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کبھی آپ کے اوپر اعتماد کبھی اس کے اوپر اعتماد، یہ آپ نے 25 مئی سے 26 نومبر تک یہ 7 ماہ آپ نے بھرپور کوشش کی کہ ملک کو سیاسی عدم استحکام سے دوچار کیا جائے۔ آپ نے پوری قوم کو دھمکیاں دیں، آپ نے کہا کہ جی میں آ رہا ہوں، آپ کو چھپنے کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں ملے گی، جبکہ آپ عمران خان صاحب دیکھ لیں میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا ہے اور آپ آئے نہیں ہیں، میں آپ کا انتظار ہی کرتا رہا ہوں، اور آپ نے پھر جلسہ بھی اسلام آباد میں کرنے کی ضرورت نہیں کی، جو ہے وہ آپ نے جلسہ بھی جو ہے وہ پنڈی لے گئے، اور وہ آپ نے جو کہا تھا کہ یہ انسانوں کا سمندر ہوگا، وہ سمندر کا جو حشر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اب اس دن پھر آپ نے مایوسی میں جو ہے وہ جو اعلان کیا ہے، اب اس اعلان کے اوپر عمل درآمد کریں۔ فواد چودھری صاحب کبھی 20 تاریخ دیتے ہیں، کبھی 30 تاریخ دیتے ہیں، چھوڑیں ان تاریخوں کو، ہم تیار ہیں، اور آپ اسمبلی توڑیں اور پنجاب کا الیکشن کروائیں۔ اسی الیکشن میں فیصلہ ہو جائے گا، اگلے الیکشن کا بھی فیصلہ اسی میں ہو جائے گا۔ پنجاب جو ہے، پنجاب 65% پاکستان ہے، یہ فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ جو آپ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جی میری پاپولیرٹی ہے، الیکشن تو میں نے ہی جیتنا ہے، آپ کو سمجھ لگ جائے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو پنجاب میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ شکست سے جو ہے وہ دوچار کریں گے۔ دوسرا سن لیں، آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے کے میں اٹھوں گا یہاں سے، آپ فکر نہ کریں۔ دوسرا جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریاں جو ہیں وہ آج سے شروع کر دی۔ یونین کونسل لیول تک جو ہے یہ کمیٹیز بنے گی، اور ہر یونین کونسل سے جو ہے وہ ہمارے کارکن اپنی یونین کونسل کے نام اور بینر کے ساتھ جو ہے وہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے جو ہے وہ لاہور پہنچیں گے، اور وہ استقبال جو ہے انشاءاللہ تعالی وہ الیکشن کا فیصلہ بھی کر دے گا، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ الیکشن جب اناؤنس ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پارٹی کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن میں پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ تشریف لائیں گے، اور ہمارے 9 ڈویژن ہیں، جب یہ 9 جلسے ہو چکیں گے تو انشاءاللہ رزلٹ کے متعلق جو ہے وہ اسیسمنٹ اور رزلٹ کے متعلق اندازے جو ہے وہ بڑے واضح ہو جائیں گے، اور کسی کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ابہام جو ہے وہ نہیں رہے گا۔ تو اس لیے ہم اس کی ان کوششوں کو جو کہ بنیادی طور پہ ملک کو عدم استحکام سے، سیاسی عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے اور ملک کو نقصان میں لے کے جانے کے لیے جو ہے یہ بھرپور طریقے سے جو ہے یہ اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے جو کر رہا ہے، تو اس کو ہم نے پہلے بھی پوری طرح سے فیس کیا ہے، اور اب بھی جو ہے یہ چھوڑے اس بات کو کہ جی اگلے ہفتے فیصلہ کروں گا اس سے اگلے ہفتے فیصلہ کروں گا، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ اسمبلیوں کو مدت پوری کرنے کے حق میں ہیں، اور ہم کوئی اسمبلی توڑوانے کے حق میں نہیں ہیں، لیکن اس قسم کی گیدڑ بھبکیاں اور اس قسم کے چیلنج جو ہے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اگر مگر چھوڑیں اور اسمبلی توڑیں، ہم الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ جی اسحاق ڈار صاحب صدر مملکت سے مل رہے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ ہم نے الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، اسحاق ڈار صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں اس کے کیا نتائج نکلیں گے یا نکل سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کہ اسمبلیاں جو ہیں توڑیں جلدی کریں، لیکن کیا اب بھی الیکشن اکتوبر میں ہی ہوں گے؟ دیکھیں جنرل الیکشن تو اکتوبر میں ہی ہوگا، لیکن اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے
या दोनों असम्बलियाँ KPK और पंजाब टूटती है तो इनका इलेक्शन जो है वो 90 दिन में होगा। दूसरा सदर ममलिकत से जो रास्ते हैं, देखिए सदर ममलिकत से जो है वो राब्ते आपको पता ही है कि सदर ममलिकत आप मस्कीन आदमी है और ये इमरान खान ना और किसी की मानता है ना उसकी मानता है, लेकिन इसहाक डार साहब ने जो कोशिश की है उसमें बाकी बातों के अलावा बुनियादी तौर पे ये है, देखें जो फाइनेंशियल क्राइसिस है मुल्क का, जिस तरह से इसने 3.5 पौने 4 सालों में मुल्क को डुबोया है, मुआशी तौर पे तबाह किया है, ये तबाही जो है इसको कोई एक जमात जो है ना इसको जो है ना वो दुरुस्त करने की पोजीशन में नहीं है। हमें वो बात जो मियाँ शहबाज शरीफ ने आज से कोई 4 साल पहले की थी कि आएँ बैठें, जहाँ पे हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया है वहाँ पे अब वक्त की ज़रूरत है चार्टर ऑफ जो है वो इकॉनमी करें। चार्टर ऑफ इकॉनमी करने के अलावा इस इकॉनमी को फौरी तौर पे जो है वो क्राइसिस से निकालना जो है नामुमकिन का लफ्ज़ तो मैं इस्तेमाल नहीं करता। इसहाक डार साहब माशाल्लाह भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इसहाक डार साहब की जो कोशिश है बुनियादी तौर पे उन्होंने ब्रीफ भी किया है जाके प्रेसिडेंट साहब को कि जी ये डिफ़ॉल्ट की जो मुहिम चलाई जा रही है तो ये गलत है, तो प्रेसिडेंट साहब ने फिर उसकी तइद भी की है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब की बात दूसरी तरफ नहीं मानी जाएगी। तो इसहाक डार साहब ने ये तजवीज़ रखी है, अगर इसके ऊपर कोई कंसेंसस होता है तो ये मुल्क और कौम के लिए बेहतर होगा। राणा साहब, पनामा जो है कि जिसकी आप दसे हुए हैं आपकी जमात बखुसूस, उसमें ऑफशोर कंपनियों की तहकीकात का मामला अभी तक ज़ेर-ए-इल्तवा है। उसको जो है ना इमरान खान ने टच किया, जिन लोगों की थी ना आपके खुद ने किया है, बल्कि आपको तो इस केस को एक्सपेडाइट करना चाहिए था। दूसरा, महंगाई की जो इस वक्त तकलीफ है उसको पाकिस्तान अपने आइंदा इंतखाबात में कैसे फेस करें? देखें जहाँ तक पनामा का तल्लक है तो पनामा तो सिर्फ जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ एक जो आप कह लें कि एक यानी जिसको प्रोजेक्ट का नाम भी दिया जा रहा है, ईवल प्रोजेक्ट था और उससे वो मकसद हासिल किया गया। उसके बाद तो बाद में उसके बाद कोई उसके ऊपर बात हुई नहीं है। जहाँ तक महंगाई की वेव है तो देखें महंगाई की वेव या इकॉनमी जिस हालत को पहुँची है, या IMF ने जो हमारा जो है वो हशर किया है, हशर ही मैं कहूँगा कि उन्होंने जो मुतालबे किए और जो हमसे पूरे करवाए हैं और जिसकी वजह से महंगाई आई है, इसमें देखें इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। IMF से ना मुआहदा हमने किया, ना 3.5 पौने 4 साल में इकॉनमी की तबाही हमने की, लेकिन अब जब मुल्क डिफ़ॉल्ट पे जा पहुंचा था तो ये ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर आई और ये ज़िम्मेदारी हम छोड़ के इसलिए नहीं भाग सकते कि मुल्क हमारा है। हम मुल्क को मुश्किल हालत में छोड़ के कहाँ जाएंगे, तो वो ज़िम्मेदारी निभाने के लिए हमें सख्त फ़ैसले करने पड़े। हम इंशाअल्लाह ताला करिया करिया गली गली जाएंगे और ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों के सामने रखेंगे, अपनी बेगुनाही को भी सामने रखेंगे, अपने ऊपर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की भी बात करेंगे। और ये टोला देखें, ये सबसे बड़ी मुनाफ़िकत और सबसे बड़ा गुनाह ये है कि आप उसी वक्त एक अमल ख़ुद कर रहे हों और उसी की बुनियाद के ऊपर दूसरों को जो है वो इंतकाम का और एहतसाब का और जुल्म का निशाना बना रहे। जिस वक्त ये हमारे ऊपर ये झूठे केस और करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहा था, उसी वक्त ये खुद कर रहा था और ख़ुद इतनी घटिया करप्शन कर रहा था कि जो कि बायसे शर्म है। यानी आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता कि यार ये आदमी इस हद तक अगर जा सकता है तो फिर इसने और बाकी चीज़ों में इसने क्या किया होगा। अच्छा राणा साहब, ये आपके खिलाफ ही ANF ने केस बनाया था, उसके हवाले से आपने देखा कोई इनके खिलाफ? आपको बताएं कि राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल इलेक्शन का फैसला कर देगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयारियां आज से शुरू कर दी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।